جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ جدہ جدہ تے یقین ہے نا کہ واقعی پاکستان ساڈا ہے، وہ کوشش کرنی سارا شعر میں پڑھاں گا، تسی پاکستان سارے بولو پاکستان۔ ماشاءاللہ بڑھا بیمار آستہ، باقی جوان سینے دا ٹل لا کے مل کے بولے گا۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما، ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان۔ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان۔ پاکستان کو اب سب مل کر، پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے، قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے انشاءاللہ۔ بابا جی تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا ہی رکھا جا ذرا۔ پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے، قبلہ اول یعنی بیت المقدس، قبلہ اول اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے، دار السلام سے کفرستان کو ہم نے پھر للکارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر
درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھوانوں مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج دا دن 14 اگست ایو دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بر صغیر دے وچ رہنے والے مسلمانہ تے اپنا خاص کرم فرمایا اور انہوں ایک آزاد ریاست، آزاد ملک پاکستان عطا فرمایا۔ وطن دی محبت اے ایمان دا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا وطن نال پیار اے ایمان دا حصہ ہے۔ تو میں ابتدان ایک دو چیزاں پہلے ضروری سمجھنا عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سانو عطا فرمایا ہے۔ آکھو الحمدللہ۔ یہ مالک دا بڑا کرم ہے کہ اس مالک نے، اس خالق اور رازق نے سانو ایک سونا تے ستھرا ایک ملک عطا فرمایا ہے۔ سانو آزادی عطا فرمائی، لیکن آج دا دن 14 اگست دا یہ سانو پچھلے ایک وقت دی یاد دلواندا ہے کہ آج دا دن ہوئے جس دن اس خطے دے مسلمانوں نو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ملک عطا فرمایا، جتھے آزادی دے نال نماز پڑھ سکن، روزہ رکھ سکن، اپنے دینی معاملات آزادی دے نال وہ ادا کر سکن۔ آج دے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ تے کرم فرمایا ہے، مسلمانہ دا اس دن وچ کام کی بندا ہے؟ مسلمانہ تے چیز لاگو کیڑی ہے کہ اس دن انہوں نے کی کرنا چاہیے؟ موٹر سائیکلان دے سلنسر اتروا کے تے منہ دے اتے رنگ کروا کے تے ڈولیاں دے اتے پٹیاں بن کے تے بازاراں دے اندر شاں کر کے موٹر سائیکل لے کے جانا، کیا اس چیز دا نام آزادی ہے؟ بولیے۔ میری یہ گلنا ایک دو کوڑیاں ضرور ہونگیاں، لیکن سیانے آندے نے کوڑی دوائی ہمیشہ بخار لا چھڑ۔ بابا جی تھوڑی جمبیٹ کھول دینا، کوڑی دوائی ہمیشہ بخار لا چھڑ دی۔ کیا اس چیز دا نام آزادی؟ کہ سلنسر اتار کے دیکھنا جتے کو بزرگ جا رہے ہیں، او دے کول سگو آ کے ریس فل دے کے او دے کولو بابا بچارہ ڈر جائے، اس چیز دا نام آزادی نہیں۔ مسلمانہ تے جڑی چیز ضروری ہوئے سی کہ آج دا دن عظیم دن ہے کہ آج دا دن دے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ نو ایک عظیم خطہ عطا فرمایا آزادی نہ رہن واسطے۔ چاہیے دا ایسی کہ مسلمان آج دے دن باوضو ہو کے مسجد چاہ کے نہیں تے اپنے گھر دے وچی سجدہ شکر ادا کر دے، مالک تیرا شکر ہے تے سانو رہن واسطے عظیم ملک عطا فرما چڑھے۔ اے حق کے مسلمانوں، لیکن یہ برعکس آج تسی دیکھ لو، اسی اپنے ضلع گجرانوالے تو چل کے آئے دیکھا شہران جو جتھو گزرے ہیں الامان والحفیظ، نوجوان لڑکے جس انداز دے نال گزر دے نے، اور پھر جڑا انہوں نے منہ دا حاشر کیتا ہے، اس چیز دا نام آزادی نہیں۔ گانے لگائے نے، یہ تے اللہ دے نال تسی اعلان جنگ کر رہے ہو۔ آؤ ایمان والے دا کی کام ہے جدو انہوں نے ملک مل جائے تے انہوں نے کی کرنا چاہیے اتھے رہ کے۔ اللہ دا قرآن ہے، قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 17، اللہ کریم قرآن مجید دے اندر کی ارشاد فرماتا ہے۔ گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا ایک باری سبحان اللہ بولیے ذرا، ماشاءاللہ پھر بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا الذین ان
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا الذین، فرمایا او لوگ ان مکناہم فی الارض، فرمایا جدوں انہاں نوں زمین تے حکومت دے دتی جاندی ہے، ان مکناہم فی الارض، فرمایا جدوں انہاں نوں زمین تے حکومت دے دیتی جائے، انہاں نوں اختیار دے دیتا جائے تے او کر دے کی نے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، فرمایا سب تو پہلا کام اے کر دے نے نماز پڑھ دے نے۔ اللہ دا قرآن سسی پنو دا قصہ نہیں، ہیر رانجے دی گل نہیں، اللہ دا قرآن سورہ حج دی اندر اللہ فرماتا ہے کہ جدو انہوں حکومت دے دیتی جائے، تسلط دے دیتا جائے، اختیار دے دیتا جائے، حکومت دے دیتی جائے، فرمایا سب تو پہلا کم انہوں دا کی ہے؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، فرمایا سب تو پہلی چیز ہی نماز پڑھ دینے، وآتوا الزکاۃ، زکاة دین دی خاطر کہ پتہ لگ جائے زکاة دینی، انج نہیں کر دے اتے چنڈا لا لین کہ چلو بچ جائیں گے، انج دا کم نہیں۔ اللہ فرماتا جدوں انہاں نے اختیار دے دیتا جائے، فرمایا او ڈر دے نہیں، نس دے نہیں، فرمایا نماز بھی پڑھ دینے، زکاة بھی ادا کر دینے، نماز بھی پڑھ دینے، زکاة بھی ادا کر دینے۔ یہ دو کم تے تیسرا کم فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تے فرمایا اچھائی دا حکم دیں دینے، اچھائی دا نیکی دا حکم کر دینے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، تے فرمایا برے کمہ تو ڈک دینے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا اللہ ہی دے واسطے سب کمہ دا انجام ہے۔ گرامی قدر حضرات، جدوں اللہ تعالیٰ کسے ملک دے اندر مسلمانانو حکومت دیندہ ہے، اختیار دیندہ ہے، تے انہاں دا کم کی ہن گل بڑی توجہ نہ سماعت کرنی، کوئی اے نہ سمجھے شاید مولوی سیاسی گل کر دے، سیاسی نہیں، اے قرآنی گل ہے۔ ایمان والےانو جدو اللہ کریم کسے چیز تے تسلط دے وے، اختیار دے وے، سب تو پہلا جڑا کم اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا، فرمایا اقاموا الصلاۃ، فرمایا ان نماز قائم کر دینے۔ تے میں پوچھنا چاہنا جے اللہ اختیار دے وے، چاہیدہ تے ایویں نہ کہ او سب تو پہلے کسے مسجد دا سنگے بنیاد رکھے، گردوارے دا نہیں، گردوارے دا نہیں، مندر دا نہیں، کلیسا دا نہیں، او اگر سنگے بنیاد رکھنا چاہتا ہے تے اللہ دے گھر دا سنگے بنیاد رکھے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے ایمان والیاں دیاں جڑیاں نشانیاں بیان کیتیاں، فرمایا جدو کسے اللہ تعالیٰ کسے نو ملک عطا کرے، تسلط دے وے، اختیار دے وے، فرمایا او نماز قائم کر دینے، او زکاة دے دینے، چنگے کمہ دا حکم دے دینے، تے برے کمہ تو ڈک دینے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے جڑا سانو اے ملک سونا ملک پاکستان عطا کیتا، اے سانو انج نہیں کہ کسے پلیٹ وچ رکھ کے سانو دے دیتا گیا ہوئے، انج دی گل نہیں۔ اگر اپنی تاریخ پڑھ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، 1857 دی جدو جنگی آزادی ہوئی، اس ٹائم تو لے کے اج دے دن تک مسلمان لڑ دئی آئے، مسلمان آزادی دی خاطر جنگا کر دئی آئے، مسلمان اپنا حق حاصل کرنے دی خاطر اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دیا ہے۔
جائے تنقیدہ نہیں صلاحاً عرض کرنا چاہنا وا جدو اس علاقے دے اندر بر صغیر دے اندر آکے جدو انگریزاں نے اپنا تسلط قائم کیتا مسلمانوں نو اپنا غلام بنانا چاہیا اس ٹائم اللہ کریم نے مسلمانوں دی قیادت واسطے عظیم جرنیل عطا کیتے اگر اسی قرآن حدیث دا مطالعہ کریے کہ سانو پتہ لگ دے ہر دور دے اندر جدوں بھی مسلمانہ تے اوکھا ویلا آیا ہے اللہ نے انہاں دی رہنمائی واسطے اللہ نے انہاں دی رہبری واسطے عظیم عظیم انسان روانہ فرمائے جدو کدی مسلمان اے اللہ نو منن والے جدو کسے مشکل ویلے دے وچ آئے اگر اسی قرآن حدیث تاریخ تفسیر دا مطالعہ کریے تے سانو پتہ لگ دے جے مسلمان اوکھے ویلے وچ وقت گزار رہے ہون اللہ کریم انہاں نو حضرت ابراہیم دی صورت وچ بندہ عطا فرما چڑھ دے کدی جناب موسیٰ کلیم اللہ عطا فرمائے تے گرامی قدر حضرات کدی سکندر ذوالقرنین عطا فرما دیتے یہ سلسلہ چل دایا جدوں بھی مسلمان پریشان ہوئے خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ کریم نے مسلمانہ دی رہنمائی واسطے مسلمانہ دی قیادت واسطے عظیم عظیم ہستیاں عطا کیتیاں کدی سیدنا صدیق اکبر ورگی ہستی عطا کیتی کدی سیدنا فاروق آدم ورگی ہستی عطا کیتی تے جدوں اس پر صغیر دے مسلمانہ تے اللہ نے کرم کرنا چاہیا ہے تے قائد آدم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال عطا فرمائے نے انہاں دے نال نال اے تے جنہاں نو اسی اپنی زبان کہنے دنیاوی بندے دنیا دار بندے لیکن رہبری تے رہنمائی واسطے آئے انہاں دے نال جنہاں نے موڈے نہ موڈا لا کے کم کیتا اللہ دے ولی بھی آئے انہاں وچ ایک ہستی دا نام محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ بھی آئے نے ہاتھ چوکے بول درہ سبحان اللہ اے عظیم ہستیاں آئیاں ایک دا نام محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت میاں غلام اللہ شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے پیر آفمان کی شریف حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی تے آج بھی جدہ مدار ٹاٹالی حجویری دے مدار دے بالکل قریب بیٹھا ہے اے قاضی ناموس رسالت قاضی تحریک ختم نبوت حضرت علامہ مولانا امام سید محمد احمد علی قادری رحمت اللہ تعالی جنہاں نے انہاں ہستیاں دے نال کندے نال کندہ ملا کے کم کیتا ہے گرامی قدر حضرات 1857 دی جنگی آزادی ہوئی اس ٹائم جدو انگریز ایک پاسے انگریز ایک پاسے مسلمان نے تے جنہیں سب تو پہلے اٹھ کے فتوہ دیتا آکھیا او مسلمانوں اے انگریز مسلمانہ تے حملہ آور ہو چکے نے اے مسلمانہ نو اپنا غلام بنانا چاہنے نے اسی آزاد پیدا ہوئے ہیں اسی محمد مصطفیٰ دے غلام اسی کسے سکھ ہندو دے غلام بن کے نہیں رہ سکتے اس ٹائم جس جنے نے سب تو پہلے انگریز دے خلاف فتوہ دیتا جہاد دا جن اعلان کیتا جس آکھیا انگریزاں دے نال جہاد کرنا انہاں نو اس ملک چو کڈنا اے مسلمانہ دا فرد بن دے جس بندے نے سب تو پہلے اے فتوہ دیتا او دا نام علامہ فضل حق خیر آبادی ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے اے جنہ فتوہ سب تو پہلے انگریز دے خلاف دیتا اور انہ دے نال مل کے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ لے جنہ کندے نال کندہ ملا کے کم کیتا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نو کالے پانی دی صدا دیتی گئی کالے پانی دی صدا خدا دی عزت دی قسم ہے اگر اسی کتب تواریخ دا مطالعہ کری جیڑا بندہ بھی اس جیل وچ گیا ہے انگریزاں نے ادھے نال حشر ایسا کیتا ہڈیاں بھی گل گئیاں ساڑھے بزرگاں دیاں کیوں گلیاں اس بات ہے کہ انہاں نے انہاں دے خلاف فتوے دیتے سن کہ انہاں نال جہاد کرنا مسلمانہ تے ضروری ہے
تے جدوں 1857 دی جنگی آزادی ہوئی گرامی قدر حضرات پھر مسلمانوں انگریزاں نے مارنا شروع کیتا اتنے ظالم انگریز سن کہ توپاں دے اگے بن کے ساڑے علماء نو گولیاں دے نال قتل کیتا گیا شہید کیتا گیا ساڑے علماء وچوں جنہاں نو شہید کیتا گیا بڑی لمبی فہرست ایک ہستی دا میں نام عرض کرنا چاہنا ایک بندے دی مخبری دے نال جدو اس جنے نو گرفتار کیتا اے جنا بھی معمولی نہیں جنا معمولی نہیں نسل رسول ہے نسل رسول ہے سید زادہ ہے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو جدو لے کے جا رہے نے پھانسی دے پھندے وال انج ہاتھ کڑیاں لگیاں نے انگریز لے کے جا رہے ہیں اس سید زادہ جدو پھانسی دے پھندے وال جا رہے ہیں سامنے جدو پھانسی دا پھندا ویکھیا ہے سید زادے دیاں اکھاں بچ آنسو جاری ہو گئے سید زادے دیاں اکھاں بچ آنسو جاری ہوئے کسی آکیا اے سید کفایت علی کافی اے موت دا سامنے سامان نظر آئے پھانسی دا پھندا نظر آیا تارو پہ آئیں فرمایا تھوڑی نگاہ صرف ایسے پھندے نو تک دی پئیے میں بے کھنڈیاں سامنے میرے مصطفیٰ کھلوتے ہوئے نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے تے حضور نے فرمایا کفایت علی کی پھانسی دے پھندے نو بے کے روندہ پہ آئے تے میں عرض کی تھی سونے پھانسی دے پھندے نو بے کے نہیں روندہ پیا میں تے اس وجہ تو رو رہے ہیں کاش تے میں نو پتہ ہوں دا کہ جدو میں پھانسی دے پھندے دیاواں گا تے تھوڑی زیارت ہوئے گی آقا میں تے بڑی دیر پہلے دا یہ تھے آ چکیا ہوں دا ساڑھے بزرگ دے اتنی ہمت والے سن اتنی جرت اور استقامت والے سن کہ ادھر اللہ دے ولی سید کفایت علی چل دے جا رہے ہیں کہ نال زبان تے کی جا رہی ہے نعت پڑھ دیتی کہنے نے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا حضرات گرامی 1857 تو کم شروع ہویا سلسلہ چلیا ایک جماعت بن گئی ایک جماعت بنی نام کانگریس کی نام ہے کانگریس یہ پورے ہندوستانیاں دی مشترکہ جماعت سی اس جماعت دے اندر مسلمان بھی آ گئے سکھ بھی آ گئے ہندو بھی آ گئے انہوں نے کہا جی اے جماعت یہ چل کے کم کرے گی کانگریس بڑے 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 بندے اس جماعت دے اندر شامل ہو گئے جدو اس جماعت دے اندر بندے شامل ہوئے کچھ جڑے اللہ دے ولی سن دور دی نگاہ رکھن والے انہوں نے مسلمانوں نے آکھیا یاد رکھو اس جماعت تو تھانوں کوئی فائدہ نہیں جے ہونا اس جماعت تو تھانوں کوئی فائدہ نہیں جے ہونا کیونکہ اے جماعت جدوں بھی فائدہ دے گی کافرانوں ہی دے گی اور پھر انجی ہویا 1905 دے اندر 1905 دے اندر جدو بنگال تقسیم ہو گیا پھر مسلمانوں بھی پتہ لگ گیا بلکہ ایک بڑا وڈا جنہوں قائد تسلیم کر دے سن سر سید احمد خان سر سید احمد خان انہیں بھی جدوں اے مندر ویکھیا آندھے واقعی بھی ٹھیک آندھے سن اے جماعت کانگریس یقیناً ہندوانوں ہی فائدہ دے گی وقت گزر دا رہا سلسلہ چل دا رہا ایک بندہ نام علامہ محمد اقبال جان دے علامہ اقبال کلندر لاہوری
توجہ نہ سنیا جائے دساں پاکستان کیویں بنیا ہے ایویں نہیں کسے پلیٹ وچ رکھ کے سانو دے دیتا پاکستان بنیا کیویں سننا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھروں چلے سفر کر دیاں لاہور دے شہر دے اندر راوی دے کنڈے تے اللہ دے ولی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار مقدس دے قریب آ کے بیٹھے علامہ محمد اقبال انج ہاتھ بننے قدم والے پاسی علامہ اقبال بیٹھے نے بیٹھیاں علامہ اقبال نے ایک خواب ویکھیا اے تسی چوتھی پنجویں بھی پڑھیا ہوئے گا کہ پاکستان بنانے دا خواب علامہ محمد اقبال نے ویکھیا سی پر کدی بیلیاں کلو پوچھیں خواب ویکھیا کتھے سی ہاں پوچھیں علامہ اقبال خواب ویکھیا کتھے سی ایک دو تین نہیں کئی کتاب اندر میں وکھا سکنا بلکہ انگریز ایک عورت مورخ انگریز اس نے اپنی کتاب وچ لکھیا آندھی پاکستان کو بنانے کا خواب علامہ محمد اقبال نے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت سید علی حجویری کے مزار پہ دیکھا داتا علی حجویری دے مزار تے بیٹھ کے علامہ محمد اقبال نے خواب ویکھیا خواب ایسی کہ مسلمانہ واسطے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے علیحدہ ریاست ہونی چاہیے دل وچ تمنا سے کہ مسلمانہ واسطے علیحدہ ایک وطن ہونا چاہیے علیحدہ ملک ہونا چاہیے مسلمان مل دیا ہے تحریکاں چل دیا رہیاں علامہ محمد اقبال اور اینا دے نال ایک بندہ ہور ایک کتاب میرے کو لے زیارت نبی بحالت بیداری زیارت نبی بحالت بیداری لکھن والا بندہ دیوبندی نام دا عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ اس کتاب دا صفحہ نمبر 104 اس کتاب دا سب تو آخری واقعہ ہے اس اندر اس بات میں لکھ دے کہنے نے دو بندیاں دا ذکر کیتا علامہ محمد اقبال اور علامہ لیاقت علی خان صاحب دو بندیاں دا توجہ ہے سارے ہیں دی بھائی سبحان اللہ تے بولو در ایک باری پیار دے نال اے دوہاں بندیاں کوشش کی تھی کہ مسلمانہ دی ترجمانی کرنا تے ایک زیادہ پڑھیا لکھیا بندہ بھی ہونا چاہیے پڑھیا لکھیا بھی وہ بھی آوے جڑا مسلمانہ دی قیادت کرے اس بندے دا نام ہے قائد اعظم محمد علی بولیے محمد علی یہ چوتھی پنجی دی کتاباں بھی تسی پڑھیا بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے یہ پڑھیا جائے بولو تو صحیح پڑھیا جائے ہن ٹرتے گیا اتھے تے وکالت کر دے سن پڑھ بھی لیا تے وکالت بھی اتھے شروع کی تھی پھر پاکستان جب واپس کیویں آئے اس ملک وچ آ کے اس سلسلے نو چلایا کیویں اس کتاب دے اندر بڑا دلچسپ واقعہ لکھدا ہے کہندے نے اللہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک دوست ایک دن قائد اعظم دے قریب آیا آ کے ویکھدا کیے قائد اعظم محمد علی جناح انج بیٹھے ہوئے نے یار نے آ کے سلام کیتا کہنے لگا جناب کی گل ہے بڑے چپ چپ بیٹھے ہوئے ہو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا میں سوچنے ہوں بندے کو جو گلاں کر دینے آندے نے کہ محمد علی جناح نو انگلستان وچوں لے آن والا علامہ محمد اقبال ہے کچھ کہندے نے انگلستان وچوں اس علاقے وچ لے کے آن والے دا نام لیاقت علی خان قائد اعظم بولے انہاں دا بھی کچھ حصہ ہے وے لیکن حقیقت وچ کچھ ہور سی
इन्हां दोवां बंदियां दा भी इत्थे लियाउण विच कोई ना कोई किरदार है वे, लेकिन हकीकत विच कुछ होर है। कायदे आदम दा संगी यार बोलिया, आंदा ए मुहम्मद अली जिना दसो ना ओ हिकमत की है, ओ वजह की है, ओ केड़ी चीज है जिहड़ी थानू इस बर्रे सगीर च वापस लेके आई। कायदे आदम मुहम्मद अली जिना कहंदे ने, ओ यारा सुन, मैं इंग्लिस्तान दे अंदर अपने घर विच लेट आया सा, अखां मेरियां बंद सन, मैं सुता पिया सा। अचानक आहट दी आवाज आई है, किसे दे खड़खटाहट दी आवाज आई। आंदा जदों किसे दी खड़खटाहट दी आवाज आई, मैं इकोदम उठिया, चार चफेरे नजर मारी है, वेख्या कोई भी मामला नहीं, सब कुछ अपनी जगह ते बिल्कुल ठीक ठाक पे है। आंदे ने तसल्ली करके मैं फिर अपने बिस्तर ते लेट गया। थोड़ी देर तो बाद फिर ओवें ही आहट दी आवाज आई, लेकिन पहली दी बनिस्बत आहट ज्यादा है। आंदे ने मैं फिर उठिया, उठ के मैं दरवाजा खोलिया है, दरवाजा खोल के मैं सीन विच नजर मारी, हर पासे मामला ठीक, पूरी तसल्ली करके कायदे आदम मुहम्मद अली जिना कहंदे ने, मैं अपने बिस्तर ते आके फिर लेटिया वा। आंदे ने जदों मैं आके फिर लेटिया ते फिर कहंदे ने तीसरी बारी पहली दो दी बनिस्बत भी ज्यादा आहट ज्यादा आवाज। आंदे ने जदों मैं उठिया वा ते जदों तीसरी उस आहट दे नाल मेरी अख खुली ते मैं वेखना किया, मेरे पूरे कमरे दे अंदर एक अजीब ही खुशबू, अजीब ही नूरानियत है। आंदे ने इंज महसूस हो रहा सी जिवें मेरे कमरे दे अंदर कोई बंदा मौजूद है। आंदे ने मैं हुण चूंकि इंग्लिस्तान च रहिंदा सा ते सारे उत्थे अंग्रेज सन, अंग्रेजी बोलने वाले। आंदे ने मैं सोचिया शायद कोई मेरा यार सज्जन साथी मेरे कमरे विच आ गए। आंदा मैं अंग्रेजी च आना वा, हु आर यू, मकसद है मैं पूछना कौन है तू। नजर ते मैनू नहीं सी आ रहा, मैनू महसूस होया कि जिवें मेरे कमरे विच कोई मौजूद है। आंदे ने मैं पूछया हु आर यू, तुम कौन हो। आंदे ने जदों मैं इस सवाल कीता ते अगों इहदे जवाब विच आवाज आई, आई एम योर प्रॉफिट मुहम्मद, I am your prophet Muhammad, peace be upon him। आवाज आई, ओ मुहम्मद अली जिना, ओए परेशान ना हो, जैसे नबी दा कलमा पढ़ना है, मैं तेरा नबी मुहम्मद करीम आया होया, मैं तेरा नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आया। I have come to order you to leave for India, guide Muslim there in their freedom moment। I am with you finally, you will emerge successful inshallah। कहने ने जदों मैं पूछया तुसी कौन हो, अगों आवाज आई, ओ मुहम्मद अली जिना, मैं तेरा नबी जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ओ मुहम्मद अली जिना, तू इत्थे सुता पिया है, उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर, हिंदुस्तान चल, उथों दे मुसलमानां नू तेरी जरूरत है। अल्लाह तेरे हाथ उत्ते मुसलमानां नू एक मुल्क अता कर छड़ेगा। I am with you finally, you will emerge। हर माया ए मुहम्मद अली जिना, फिक्र करने की जरूरत नहीं, I am with you, मैं तेरे नाल। अल्लाह कायदे आदम मुहम्मद अली जिना कहंदे ने, ओ यारो बज़ाहर लियाउण विच ते अल्लामा इकबाल ते लियाकत अली खान दा किरदार है, पर हकीकत पुछ दियो, मैं अपनी मर्जी नाल नहीं आया, आमिना दे लाल ड्यूटी लाई होई। इत्थे भेजण विच अल्लाह नबियां दे इमाम ने मेरी ड्यूटी लगाई। हुण अगे सुनी, जदों कायदे आदम मुहम्मद अली जिना इस खित्ते विच आए, पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान किवें बनिया है। कायदे आदम मुहम्मद अली जिना जदों इत्थे तशरीफ लेके आए ते मुसलमानां ने इन्हां नूं अपना रहबर मन लिया, अपना कायद मन लिया। ते उस टाइम 30 दिसंबर 1906 दे अंदर ढाका
شہر دے اندر ڈھاکہ دے اندر شام دا ویلا ہے ایک کانفرنس او دے اجلاس دے اندر ایک قرارداد پیش کیتی گئی قرارداد کی سی اوے اگر انہاں نے کانگریس جماعت بنائی ہے کہ ایک کانگریس صرف ہندوؤں دی حمایت کر دی ہے سانو مسلمانوں اپنی ایک علیحدہ جماعت بنانی چاہیے پھر طے پایا ساریاں جماعتاں چھڈ دیو اسی مسلمان رل کے مسلم لیگ بنا لینے اسی مسلم لیگ بنا لینے ہن پی ٹی آئی والا کوئی ناراض نہ ہو جائے پی پی والا کہ میں اج دی مسلم لیگ دی گل نہیں کردا ادوں دی گل کرنا جدو سارے برے صغیر دے مسلمانوں نے رل کے مسلم لیگ بنائی سی کیا اسی اپنی علیحدہ جماعت تشکیل دینے جماعت بن گئی مسلم لیگ مسلم بولیے ذرا مسلم لیگ بن گئی جدو مسلم لیگ مسلمانہ دی علیحدہ جماعت بن گئی پورے برے صغیر دے وچوں دنیا دار طبقہ بھی شامل ہون لگ پہ علماء بھی آگئے سبحان اللہ تھوڑا جا بول سا مولویاں دے ناتے بول علماء بھی آئے پنجاب دے وچوں توجہ پنجاب وچوں اس پورے پنجاب وچوں جن نے سب تو پہلے کھڑے ہوں کے اعلان کیتا کہ میں مسلم لیگ دا ساتھ دیاں گا او دا نام سید محمد احمد قادری جامعہ حزب الاحناف لاہور والے انہوں نے آکھیا میں ساتھ دیاں گا جدو آپ اٹھے صوبہ سرحد دے وچوں حضرت پیر محمد امین الحسنات اور پیر صاحب مانکی شریف آپ نے فرمایا اے صوبہ سرحد دی نمائندگی میں کراں گا پورے سرحد دے علاقے دے اندر مسلم لیگ نو میں متعارف کراواں گا پھر وقت گزردا رہیا راول پنڈی دے اندر ایک جلسہ ہویا مولانا شوکت علی خان کھڑے ہو گئے جدو مولانا شوکت علی خان اٹھ کے کھڑے ہوئے اس جلسے وچ 12,000 دا اجتماع سی 12,000 بندے علماء مشائخ عوام موجود 12,000 دا اجتماع مولانا لیاقت علی خان اٹھے آکھن لگے ہیس 12,000 دے مجمع وچوں کوئی بندہ اٹھ کے جڑا آکھے کہ میں اپنی جان خدا دے راہ وچ قربان کراں گا ہے کوئی اس 12,000 دے مجمع وچ کھڑا ہو کے اعلان کرنے والا ہن سنیا جے 12,000 دے مجمع وچ جدوں لیاقت علی خان نے آکھیا کون جڑا اپنی جان خدا دے راہ وچ قربان کرے گا اس 12,000 دے اجتماع وچ جنہیں کھڑیاں ہو کے آکھیا میں اپنی جان نو خدا دے رستے وچ قربان کراں گا ایک سید زادہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری اٹھ کے کھڑے ہو پیر سید جماعت علی شاہ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے یہ کردار ادا کیے جی ہمارے بزرگوں نے یہ کردار ادا کیے میں کہا تھوڑے بزرگ تو ہاڑے بزرگاں تے آکھیا سی او ماں نے لال ہی نہیں جمعیا جڑا پاکستان دی پے بھی بنا سکے تو آڑے بزرگاں تے اے آکھیا سی مسلم لیگ نو ووٹ دین والے سوراں دی اولاد نے میں کہا اپنے بڑیاں دا جے تارو پوچھنا چاہنا ہے کڈ کے وے کتاباں اپنیاں بیگانیوں میں جڑے دوست مطالعہ کرنے دا شوق رکھ دے میں ایک کتاب دا نام دس دینا مارکیٹ چو لے کے پڑھ لینا مخالفین پاکستان لکھن والے مناظر اسلام حضرت علامہ ابو الحامد محمد ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ دی سرزمین تے رہنے والا عظیم سنیہ دا عالم دین انہاں دی کتاب پڑھ کے بیکھ لینا مخالفین پاکستان پتہ لگ جائے گا پاکستان
بنان دی حمایت وچ کیڑا کیڑا سی تے پاکستان دے مخالفت وچ کیڑا کیڑا بندہ سی جدو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا میں اپنی جان خدا دے رستے وچ قربان کرانگا تے اس ٹائم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایک روایت دے پیش نظر 1 لاکھ مرید سی ایک روایت دے پیش نظر 1 لاکھ مرید سی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے فرمایا سنو میرے مریدو او میرا مرید ہی نہیں جڑا مسلم لیگ نو ووٹ نہ دے وے جی کیوں فرمایا اسی پاکستان بنانا چاہنے ہیں اسی پاکستان بنانا چاہنے ساڑھے بزرگاں تے انج کردار ادا کیتا ہے اپنے مریدان والا خط لکھے وقت گزریا کانفرنساں ہوندیاں رہیاں جلسے جلوس ہوندے رہے سری نگر دے اندر حضور امیر ملت دا ایک مرید او دے گھر دے اندر دعوت دا اہتمام ہے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی بیٹھے تے آپ دے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح بھی بیٹھے سبحان اللہ وہ اجے تے میں شروع کرنا تقریر دے جگہ ہونی جاگے اجے تے ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تے میں دسن ڈیا بھی کیویں بنیا ایک پاسے امیر ملت ایک پاسے قائد اعظم محمد علی جناح دو میں بیٹھے تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہاتھ وچ 2 پرچم ایک سبز پرچم ایک سفید پرچم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے انج 2 میں پرچم اگے کیتے فرمایا اے سبز پرچم اساں مسلمانہ دا ہے اے سبز پرچم اساں مسلمانہ دا ہے اے سفید ایک کافران دا ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اس کانگریس نو چھڑ دیو سب اس پرچم دے تھلے جمع ہو جاؤ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی بڑا کردار ادا کیتا پھر گرامی قدر حضرات اگر اسی کتب تواریخ دا مطالعہ کریے پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا جدو ہندوستان دے اندر بنارس دے اندر ایک کانفرنس ہوئی جدا نام سی سنی کانفرنس او دا نام بنارس کانفرنس تے نام مشہور ہے اس کانفرنس دے اندر 5000 علماء تے مشائخ کٹھے ہوئے 1 2 3 4 100 نہیں 5000 علماء اور مشائخ اکٹھے ہوئے صاحب لو امیر ملت دے کلے پیر دے مرید 1 لاکھ نے تو جتے 5000 پیر ہون انہاں دے مرید کتھے کو تک جاندے ہونگے متفقہ طور پر کیا بھی گل سنو اے ساڑی کمیٹی بنی ساڑی جماعت بنی ساڑی تنظیم بنی ملک چاندے ہوتے آ جاؤ اس پرچم تھلے جمع ہو جاؤ کئی علاقیاں دے اندر کانفرنساں دا اہتمام کیتا گیا شرکپور شریف دی سرزمین ادھر والے آواز کاٹ آئی ہے محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ شرکپور شریف دی سرزمین دے اندر حضرت میاں غلام اللہ صاحب شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ دے بھائی جان آپ نے کانفرنس کروا کے اپنے عزیز و اقربا اپنے مریدین نو کٹھیاں کیتا کٹھیاں کر کے فرمایا اے قائد اعظم محمد علی جناح اسی تھوڑا ساتھ دیاں گے اسی تھوڑے نالا گرامی قدر حضرات اے مسلمانہ دیاں کابشاں تے محنتاں رنگ لائیاں پھر ایک ویلا آیا جدو 23 مارچ 1940 لاہور منٹو پارک 23 مارچ 1900 بولیے پچھلے سال یوٹیوب تے ویکھیا ایک اوتھے پھردا پیا سی منزلا جا اودے کولوں کسی نے او صحافی نے پوچھا نا کہ یہ 23 مارچ نو کی ہے انہوں نے کہا جی پتہ نہیں میں تو دن چھٹی تے سا
کھڑا بھی اتنے وے 23 مارچ کا دن ہے، یہ بھی نہیں پتا 23 مارچ نو ہویا کی سی۔ 23 مارچ 1940 لاہور منٹو پارک، منٹو پارک والا کی ہے پتا؟ جتھے بڑا سارا مینار نہیں بنیا، اب مینار پاکستان، پاکستان دی قرارداد منظور ہوئی سی، الحمدللہ قرارداد منظور ہوئی۔ مسلمانہ نعرہ ماریا، آندھنے پاکستان کا مطلب کیا؟ اچھا ویسے میں بڑا پریشان اپنے ساتھ، تسی ٹی وی ویکھ لو، جڑا بھی چینل کھول کے ویکھ لو، اس چینل دے اتے بہ کے مختلف قسم دے تجزیے ہو رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں، پریڈ دکھائی جا رہی ہے، کڑیاں سراں تو دوپٹے اترے، منڈیاں نے وہ انہیں کچھیاں پائیاں تے شرٹاں انہیں پائیاں تے منہاں وہ بطوریاں تے بل بطوریاں، ارے کی بنایا ہے، چہریاں دے ڈیزائن بگڑے کہ 14 اگست منایا جا رہا ہے۔ پر کدی اے بھی ویکھے یہ پاکستان بنیا کس واسطے سی؟ انہوں بنایا کس واسطے گیا؟ پاکستان دی بنیاد کس چیز تے رکھی؟ پاکستان دی بنیاد کس چیز تے رکھی؟ توجہ ہے سارے ابھی؟ دو قومی نظریہ، کتنا؟ بولیے ذرا کتنا؟ دو قومی نظریہ، اور اس دو قومی نظریہ دی بنیاد بزرگان دین نے رکھی سی۔ نہ فرمایا ہندوستان دے اندر دو قوم آباد نے، ایک مسلمان ایک ہندو، ایک کدی کٹھے نہیں رہ سکتے۔ وجہ ہے کہ مسلمان گانو ذبح کردا ہے، ہندو گانو اپنا گاؤ ماتا کہندا ہے، تو جدو کسی دے خدا نو ذبح کرنا دسو اتھے امن رہ سکتا ہے؟ فرمایا دو قوماں کدی کٹھیاں نہیں رہ سکتیاں، لہذا علیحدہ وطن ہونا چاہیے ہے۔ تو مسلمانوں نے پھر نعرہ ماریا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ بولیے ذرا قانون ریاست کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب تو آڑے کول آ رہے ہیں، بس خالی نہ ٹر جان، اینا وال بھی خصوصی طور دے تھوڑی دی توجہ فرمانا۔ 23 مارچ 1940 قرارداد منظور ہو گئی کہ جی پاکستان انشاءاللہ بنے گا۔ کی فرمایا؟ ہولی ہولی بولو ذرا، بنتے گیا ہی گئی، ہون نواں پاکستان پتہ نہیں کدو بننا ہے، بارہ بولتے دیو پاکستان بن کے رہے گا۔ انہوں نے کیا جی قرارداد منظور ہو گئی، انشاءاللہ بنے گا بھی۔ سلسلہ چل رہا، وقت گزردا رہا، پاکستان دا نام جس بندے نے تجویز کیتا، پاکستان دا نام جس بندے تجویز کیتا او دا نام ہے چودھری رحمت علی۔ پاکستان دا نام تجویز کرنے والے بندے دا نام ہے رحمت علی، رحمت علی چودھری رحمت علی۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ چل رہا، پھر ایک ویلا ایسا بھی آ گیا جدو پاکستان بن گیا۔ جدو پاکستان بنیا، جناب علامہ مبشر صاحب گل سننے والی جے، جدو ملک بن گیا تے بندیاں نے قائد اعظم محمد علی جناح نو جا کے آکھیا، آندھنے اے محمد علی جناح بڑا چنگا کیتا ہی، مسلمانہ دیاں نسلاں بچا کے رکھ دیتیاں نی، عظیم ملک بنا دیتا ہی، ایک علیحدہ مسلمانہ نو خطہ لے کے دے دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جدو اس بندے دا جملہ سنیا، فرمایا ایک پاکستان میں محمد علی جناح نے نہیں بنایا، جی کنے بنایا ہے؟ فرمایا آج دا نہیں بنیا، آج تو کئی 100 سال پہلا ایک بابا جدو غزنی وچ ٹریا سی، نکی جی گنڈی سر تے رکھ کے ٹریا سی، تے پیراں وچ لکڑی دیاں کھڑاواں پا کے، تے
عام جا لباس سے بے تن کر کے سفر کر دیاں جنہیں آکے لاہور راوی دے کنڈے تے بے کے ڈیرا لایا سی اے تے ملک ادوں ہی داتا علی حجویری نے بنا چھڑیا سی فرمایا ایدی بنیاد داتا علی حجویری نے رکھ چھڑی سی فرمایا اسی تے بس اس نو لے کے اگے چلنے گرامی قدر حضرات جدو ملک پاکستان بن گیا جدو پاکستان بن گیا پاکستان جدو بن گیا کہ مسلمان پاکستان دے وچ رہن والے اس خطے وچ رہن والے انہوں نے خوشی دا اظہار کیتا ہندوستان وچ جڑے مسلمان رہندے سن انہاں آکھیا اسی اس علاقے بھی جا کے رہواں گے جتھے آزادی ہوئے گی جتھے اسی سکھ دا ساہ لے سکاں گے ایک روایت پیش نظر تقریباً 2 کروڑ مسلمانہ نے 2 کروڑ مسلمانہ نے ادھر ہجرت کی تھی تے پاکستان دے اندر آئے سجنا اے پوچھ اونا بابیانو جڑے ادھر ہجرت کر کے آئے اونا اپنی اکھانال پاکستان بنن دا منظر ویکھے اونا بیبیانو پوچھنا جنہ اپنی جوان بچیانو کیا بچیو عزت بچانی جتے دریاواں وچ چھالا مار دیو اپنی ناموس بچانی تے کنویاں وچ چھالا مار دیو خدا دی عزت دی قسم ہے میں اپنے دادا جی کو سنیا کیونکہ میرے دادا جی ہجرت کر کے ہندوستان وچوں پاکستان وچ آئے فرماندے نے جدو ہندوستان وچوں ہجرت کر کے اسی پاکستان آئے آندے نے اساں رستے دے اندر کئیاں سکھاں دا مقابلہ کیتا او سکھ جتھے ویندے سن مسلماناں دے چند گھر آباد نے چند مسلماناں دے خیمے نصب نے سکھ آ کے مسلماناں نو کٹ وڈ دیندے سن انہاں دے جسماں دے ٹکڑے کر دیندے سن آ کے جتھے ویکھنا چند مسلمان بیٹھے نے کہ ایتھے بچیاں دی تعداد زیادہ ہے سکھ تلواراں دے زور تے آ کے کہنے سن جلدی کرو اپنی بچیاں ساڈے حوالے کر دیو ورنہ اسی تھانوں سب نو ذبح کر چھڑاں گے قتل کر چھڑاں گے خدا دی عزت دی قسم ہے اونا بابیاں تے اونا بیبیاں کولو پوچھ جڑے ادھروں ہجرت کر کے آئے جنہاں اپنی اکھاں دے نال اپنے پتراں نو ذبح ہوندیاں ویکھے اپنے پراواں نو ذبح ہوندیاں ویکھے اپنی بچیاں نو دریاواں وچ چھالا مار دیاں ویکھے خدا دی عزت دی قسم ہے اج او مسلمان جڑا اپنے مکان دی چھت تے ڈبے رکھ کے سپیکر لا کے گانے چلا کے آندا ہے ہم پاکستان کی خوشی منا رہے ہیں میں کیا نکمیاں تو کی خوشی منانا پہ ہیں یقیناً او نہ تو پوچھ جنہ اپنی جانا دے نظرانے دے کے اے ملک حاصل کیتا ہے ایڈا آسانی نالے ملک نہیں ملیا اس ملک دی اے بنیاداں دے وچ کئیاں ماواں دے خون لگے ہوئے نے کئیاں بیٹیاں دیاں جاناں دے نظرانے پیش کیتے گئے نے کئیاں پتراں نے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کیتے نے پھر جا کے اے ملک پاکستان مارز وجود دے اندر آئے گرامی قدر حضرات اے ملک بنایا بھی اللہ دے ولیاں سی بچان گے بھی اللہ دے ولی ہوئی اس ملک نو بنایا بھی اللہ دے ولیاں اور بچان گے بھی انشاءاللہ اللہ دے بولیے بولیے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا اولیاء اللہ کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء اللہ کا ہے فیضان تیری جان میری جان جنہ دی جان پاکستان ہے انہاں نو کہنا پہنا ہے تیری جان میری جان دل دل پاکستان جان جان پاکستان کا مطلب کیا گرامی قدر حضرات ملک پاکستان اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا ساڑھے تے فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو عظیم ملک عطا کیتا ہے ہر نعمت ساڑھے ملک اچھ موجود ہے الحمدللہ سونا ساڑھے ملک اچھ بہترین پینے واسطے پانی ساڑھے ملک دے اندر کئی ملکان دے اندر تے پین واسطے پانی بھی نہیں اچھا الحمدللہ نمک ساڑھے کو لونجے پویں اسی 3 روپے مان ویچ دئیے کیوں جی ساڑھے کو الحمدللہ ہر نعمت موجود ہے ساڑھے ملک دے اندر پاکستان دے اندر اللہ پاک نے ملک تو سانو عطا کیتا لیکن یاد رکھنا گھر بھی ادو ہی وسدا ہے جدو گھر والے سارے سدھے ہو کے چلن
ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਤੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਚਲੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਸਭ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇ ਰਬਵਾ। ਕੀ ਹੈ? ਰਬਵਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਔਰ ਕੁਫਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇ ਪੈਸਾ। ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਕੂਨ, ਹਕੀਕੀ ਸਕੂਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਮੂਮਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੁਣ 2020 ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਇੰਸੀ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ ਰੱਬਵੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਤਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬਵੇ ਨਾ ਆਪ ਜਾਓ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, 3 ਵਾਰੀ, ਹੱਥਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਪਾੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਲਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਤਨ ਤੌਰ ਦੇ ਰੱਬਵੇ ਨਾ ਆਪ ਜਾਓ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।